السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز صحیح ہونے کی شرطوں کے بارے میں جانیں گے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز صحیح ہونے کی شرطیں۔ بعض چیزیں نماز میں داخل نہیں ہیں، لیکن نماز صحیح ہونے کے لیے ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں پائی جائے گی تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی کو نماز کی شرطیں کہا جاتا ہے۔ نماز کی شرطیں 6 ہیں۔ نمبر 1، طہارت یعنی پاکی۔ طہارت کے بغیر یعنی پاکی کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ طہارت سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا باوضو ہو، اگر غسل کی ضرورت ہو تو غسل بھی کرے۔ نمبر 2، نمازی کا بدن نجاست سے پاک ہو، یعنی نمازی کا جو بدن ہے وہ تمام طریقے کی گندگی سے پاک ہو۔ نمبر 3، نمازی کے کپڑے نجاست سے پاک ہوں، یعنی نمازی جو کپڑا پہنے ہوئے ہے اپنے اوپر وہ بھی نجاست سے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 4، جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ نجاست سے پاک ہو، کم از کم دونوں پیروں یعنی دونوں قدم، ہاتھ اور گھٹنے اور پیشانی رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کی دوسری شرط ہے ستر عورت، یعنی سطر کو چھپانا۔ مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے، اور عورت کے لیے چہرہ، ہتھیلی اور پاؤں کو چھوڑ کر پورا بدن سطر ہے۔ نماز کے شروع سے آخر تک پوری نماز میں سطر پوشی لازم ہے، یعنی سطر کو چھپانا نماز میں، یہ نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی ننگا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی تیسری شرط ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ قبلے کی طرف رخ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی، کوئی شخص بیماری یا دشمن کے خوف کی وجہ سے قبلے کی طرف رخ کرنے سے عاجز ہو، یعنی وہ دشمن کے خوف سے یا بیماری کی وجہ سے قبلے کی طرف منہ نہیں کر پا رہا ہے، جس طرف چاہے رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز کی چوتھی شرط ہے نماز کا وقت شروع ہونا۔ نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے نماز پڑھنے سے نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نماز کی 5ویں شرط یہ ہے کہ نیت کرنا۔ نیت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی۔ نیت دل کے ارادے کے نام ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر نماز فرض ہو تو نیت میں اس کی تعین بھی ضروری ہے، یعنی ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا عصر کی نماز۔ اس طرح سے اگر واجب نماز ہو تو اس کی بھی تعین ضروری ہے، مثلاً وتر کی نماز یا عیدین کی نماز۔ اگر نماز نفل ہو تو اس کی تعین ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلق نماز کی نیت کرنا کافی ہے۔ اگر مقتدی ہو تو امام کی پیروی کی نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز کی 6ٹھی شرط ہے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اپنی نماز کو اللہ کے ذکر سے شروع کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کہیں اللہ اکبر، یعنی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے اپنے دونوں ہاتھ کو کاندھوں تک اٹھا کر جو نیت باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ نماز کے دوران نیت اور تکبیر تحریمہ کے منافی کسی چیز کے ذریعے فصل کرنا صحیح نہیں ہے، جیسے کھانا پینا، بولنا۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کے لیے شرط یہ ہے کہ قیام کی حالت میں ہو، یعنی کھڑا ہوا ہو، اور جھکنے کی حالت میں نہ کہے، یعنی جب تکبیر تحریمہ کہے تو آدمی بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہو، وہ جھکا ہوا نہ ہو۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی نیت جب نماز کی کرے تو وہ پہلے کرے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر سے پہلے نیت کر لے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کم از کم اتنی آواز میں کہے کہ خود کو بھی سنائی دے۔